الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 اور آیت نمبر 148 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں خالق ارض و سماوات نے مومنوں کو ترغیب دلاتے ہوئے سابقہ انبیاء کرام کے جو ساتھی تھے، ان کے جو حواری اور صحابی تھے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہیں جس طرح کے بھی معاملات ہوئے، جیسی بھی پریشانی آئیں، جیسی بھی مصیبتیں آئیں، ان کی زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت جاری نہیں ہوا۔ ان کی زبان پر صرف اتنے الفاظ جاری ہوتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم نے اگر کہیں حد سے تجاوز کر لیا ہے تو ہمیں معاف فرما اور دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں کافروں پر فتح و نصرت عطا فرما۔ تو فرمایا جب وہ اس طرح کے معاملات کرتے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح سے شرف قبولیت عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا فرمایا اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ نے انہیں عظیم ثواب سے نوازا ہے۔ تو احباب دی وقار، اس میں مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، انہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، معاملات ہو جائیں، بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتا چلا جائے، رب تعالیٰ انعامات سے نوازتا جاتا ہے بندے کو۔ تو ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کی زبانوں سے الفاظ نکلتے تھے تو بس یہی دعا نکلتی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، واسرافنا فی امرنا، اور تیری طرف سے جو ہمیں حکم دیے گئے، احکامات دیے گئے، ان میں اگر ہم نے کسی جگہ پہ حد سے تجاوز کیا ہے تو باری تعالیٰ اس سے بھی ہمیں مغفرت عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اگر کہیں دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ جب بھی کافروں سے ہم پنجہ آزما ہوں تو پروردگار ہمیں ایک تو ثابت قدمی عطا فرمانا اور دوسرا ہمیں کافروں کے مقابلے میں اپنی خاص مدد شامل حال فرما دینا۔ تو احباب دی وقار، یہ اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہو جائیں، اگر خوشحالی ہے تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اگر تنگ دستی ہو جائے، معاملات ہو جائیں تو بھی وہ اللہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں
کتنے عظیم لطف کی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر رہے ہیں، جبکہ رب تعالیٰ انہیں ربانی فرما رہا ہے۔ پچھلی آیت کے اندر ان کا تذکرہ ہوا نا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ نے انہیں ربیون کہا، یعنی رب والے کہا، اللہ والے کہا، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں، وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں مفسرین کرام نے ایک نقطہ یہ بھی عطا فرمایا کہ اگرچہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے غلطی نہیں کی، ہم نے گناہ نہیں کیا، تب بھی ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے دونوں جہانوں کا آپ کو تاجدار بنایا، تمام انبیاء کرام کا سردار اور امام بنایا، اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا کیا، جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی آپ دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے، رات کو کھڑے ہو کر مصلی پر اس قدر اللہ کی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے، اللہ کے خوف سے اس قدر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے کہ آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ تو احباب دی وقار، حضور نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، اور سابقہ امتوں کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی کہ غلطی نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل پاک اور مبرہ پیدا فرمایا ہے، پھر بھی آپ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور سے کہا جاتا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے آپ کے توسل سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف فرما دیے، پھر بھی آپ اس قدر گڑ گڑاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام آگے سے فرماتے کہ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابہ، جس مالک نے مجھے اتنے انعامات عطا فرمائے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن کے رہوں؟ تو احباب دی وقار، کتنی خوبصورت تعلیم دی ہمارے نبی نے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اگر تنگ دستی ہو تو بھی بندہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر اللہ آسانیاں پیدا فرمائے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اپنے گناہ پہ نادم اور شرمندہ ہو کر عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اور اگر غلطی سرزد نہیں بھی ہوئی، بندہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا چلا جائے۔ پھر احباب دی وقار، جو بندہ اس طرح کا عمل کرتا ہے، اللہ نے اعلان فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی انعامات سے نواز دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی رب تعالیٰ انہیں خوب نیکیاں عطا فرما دیتا، اچھی جزا رب تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو احباب دی وقار، یہ یقینی بات ہے کہ دنیا کے اندر آسانیاں دینی وہ بھی اللہ نے، آخرت میں آسانیاں دینی تو وہ بھی اللہ نے۔ تو اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو یقیناً پھر رب تعالیٰ اس بندے کو انعامات سے نوازتا چلا جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا دستور ہے، جو بندہ جس قدر زیادہ نیکیاں کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے اسی قدر محبت کرنا شروع کر دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عبادات کے ذریعے میرے اتنے قرب میں آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے،
میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ مطلب یہ کہ رب تعالیٰ اپنی خاص عنایات کے ذریعے اس بندے کے اندر ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ جو عام بندے کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی۔ خدائی قوت رب تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے، ایسی بصارت رب تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے کہ جو عام انسانوں کی بصارت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی سماعت رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کہ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اس جنگ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے اٹھنے والی آواز کو سن بھی رہے ہیں، اور یہاں سے ان کی رہنمائی کرتے ہوئے پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ کے اندر آ جاؤ، اور وہ جنگ کے اندر اس آواز کو سن رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی عنایات اللہ کے بندوں پہ ہوتی ہیں۔ اور پھر احباب دی وقار ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیاں کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو نیکیاں کرتا ہے اس سے صرف اللہ ہی محبت نہیں کرتا، اللہ نے یہاں پہ اپنی محبت کا تو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، خوشخبری عطا فرمائی، لیکن ایک حدیث مبارکہ میں اس کی تشریح اس طرح سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرتا ہے۔ اب آسمان والوں کے اندر اعلان فرما دے کہ اے آسمان کی مخلوقات، فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبرائیل بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی تمام اس سے محبت کرنے والے بنو۔ پھر فرمایا آسمان کے تمام فرشتے، تمام مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح زمین والوں کے اندر بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی، زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، تو دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں کتنے اولیاء کرام صدیوں پہلے گزر گئے، آج بھی لوگ ان کا نام بڑی محبت اور عقیدت سے لیتے ہیں، ان کے نام پر لنگر اور نیازیں پکا کے بانٹتے ہیں۔ یہ ان کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ تو یہ محبت کہاں سے آئی؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی۔ تو احباب دی وقار یہ سارے معاملات تب ہی ہوں گے جب ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے، رب تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو پھر یقیناً ہم بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔